خدا یسوع مسیح کے پاک درود و سلام کے نام میں آپ کو سلام. آپ سب کو عید پینتیکوس مبارک. کلام خدا میں سے آج ہم سیکھیں گے کہ عید پینتیکوس کے روز جو خداوند کا روح القدس نازل ہوا، اس روح القدس کے نازل ہونے کا مقصد کیا تھا؟ آمین. پطرس کے خط میں چلے میرے ساتھ. پطرس کا پہلا عام خط، اس کا پہلا باب، اس کی 15 آیت کلام مقدس میں سے ہم پڑھیں گے. 15 اور 16 آیت. بہن نازیہ کے ساتھ مل کر ہم اس کو پڑھیں گے. آمین. آئے اپنے سروں کو خدا کے حضور میں جھکائیں، ہم دعا کریں. آج بہت زیادہ گرمی ہے، تو میں چاہوں گا کہ مختصر سا کلام کروں. مجھے یوں لگ رہا ہے کہ پاکرو کی بھی گرمی ہے اور دوسری بھی گرمی ہے. ٹھیک ہے. آج تمام تر دنیا میں خدا کی پاک عید پینتیکوس کو منایا جا رہا ہے. بہت سارے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید عید پینتیکوس جو ہے وہ نئے عہد نامہ کی عید ہے، اور اس کا آغاز تب سے ہوا ہے جب سے روح القدس نازل ہوا. اعمال کی کتاب 2 باب میں جس کا ذکر ہے کہ انہوں نے بیگانہ زبانیں بولی. لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید یہ عید تب سے شروع ہوئی ہے، پر جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو ہم پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ احبار کی کتاب میں اس کے 23 باب میں خدا نے اپنی پاک عیدیں منانے کا 7 پاک عیدیں منانے کا حکم دیا تھا اپنی قوم کو، جن میں پہلی عید فصح، دوسری عید فطیر، تیسری عید پہلے پھلوں کی عید، چوتھی عید پینتیکوست ہے. اور یہ چوتھی عید ہے. آپ نے پچھلے چند ماہ میں ہمارے ساتھ خدا کی عیدوں کو منایا. ہم نے فصح کی عید منائی، پہلے پھلوں کی عید منائی، عید فطیر منائی، اور بڑی خوشی کے ساتھ ہم نے ان عیدوں کو منایا. وہ 3 عیدیں تھیں، اور آج جو ہم عید منا رہے ہیں یہ خداوند نے جو 7 عیدیں مقرر کی تھیں ان میں سے یہ چوتھی عید ہے. اور اسے شریعت کی عید کہا جاتا ہے، اسے بائبل کی عید کہا جاتا ہے، اسے اسرائیلی عید کہا جاتا ہے، اسے یہودی عید کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. بہرحال جو سب سے بہترین اسے نام دیا گیا ہے بائبل میں وہ خدا نے آپ دیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میری یہ عیدیں جن کا تم کو مقدس مجمع میں اعلان کرنا ہے وہ یہ ہیں کہ یہ خدا ان کی عیدیں ہیں، یہ یہوہ پاک کی عیدیں ہیں، یہ کسی اور کے ساتھ منسوب نہیں ہے. ان کا ڈائریکٹ تعلق یہوہ پاک خدا کے ساتھ ہے، اور یہوہ پاک خدا نے اپنی قوم کے لیے، اپنے قریب آنے والے لوگوں کے لیے بہتر یہ جانا اور بہتر طور پر یہ جان کر اس نے یہ عید عطا کی تاکہ اس کے لوگ یہ عید منائیں. آمین. آمین. بنی اسرائیل ایک عرصہ سے عید پینتیکوس کا دن مناتے آئے تھے، اور یہ خدا کا حکم تھا. خدا کے حکم کے ساتھ وہ یروشلم میں جمع ہوتے رہے ہیں اور وہاں پر اس عید کو مناتے رہے ہیں. اور عید پینتیکوس کا جو مشہور واقعہ ہے، جب خدا یسوع مسیح کے شاگردوں پر روح القدس نازل ہوا تو وہ بھی بڑی خوبصورت بات تھی کہ وہاں پر شاگرد اور تمام تر قوم کے لوگ جو اس شہر میں اس روز جمع تھے وہ سارے کے سارے خدا کا حکم ماننے کے لیے جمع تھے. آمین. تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ شریعت کی تابعداری کے لیے وہاں پر جمع تھے،
خدا کے حکم کی فرما برداری کے لیے وہاں پر جمع تھے، اور مختلف ممالک میں سے یہودی جو تھے اس روز یروشلم میں جمع تھے، جہاں فرما برداری کے باعث، خدا کے ساتھ چلتے رہنے کے باعث، خدا کے حکموں کے مطابق چلتے رہنے کے باعث روح القدس جو تھا جب رسولوں پر نازل ہوا، تو اسی روح القدس کی برکت، اسی روح القدس کا نزول جو انہوں نے دیکھا اور اس کی برکت دیکھی، تو اس سے 3000 لوگ جو تھے وہ اس روز تبدیل ہوئے، اور یہ تبدیلی جو تھی یہ حکم کی تابعداری کے سبب سے تھی۔ آمین، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ہم یہ تو بڑے شوق اور بڑے جوش کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی وہ پہلے دن ہی 3000 لوگ جو سن انہوں نے بچا کے مل گئے سن، پر وہ 3000 لوگ کر کیا رہے تھے وہاں پر؟ اتنے سارے لوگ کیا کر رہے تھے؟ 3000 تو وہ ہیں جو صرف ایمان لائے تھے، باقی جو اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو ایمان نہیں بھی لائے۔ یہ اتنے سارے لوگ ایک شہر میں کر کیا رہے تھے؟ یہ عید پینتیکوست منانے آئے تھے، اور عید پینتیکوست کو یہاں پر منانے کا حکم کس نے دیا؟ خدا نے دیا۔ یہ خدا کا حکم اور شریعت کی تابعداری کے لیے آئے تھے، اور اس لیے جو خدا کے حکم کے قریب رہتا ہے خدا کی برکت اس پر نازل ہوتی ہے، اور وقت پر خدا اسے برمند کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ عید پینتیکوست کے روز جب روح القدس نازل ہوا تو صرف ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید انہیں دلیری کے لیے روح عطا کیا گیا، صرف دلیری کے لیے نہیں، اس روح القدس کے نازل ہونے کے بہت سارے مقاصد تھے، بہت سارے مقاصد تھے، بہت سارے کام تھے جو روح القدس کے وسیلہ سے رسولوں اور کلیسیا کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں، پر جو بڑا مقصد تھا خدا کا وہ یہ تھا کہ روح القدس کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کو پاک کیا جائے۔ آمین، آمین۔ بھائی اگر ہم کہیں کہ صرف انہیں دلیری دینی تھی تو کیا انہیں پاک نہیں کرنا تھا؟ ہمیشہ پاک لوگ دلیر ہوتے ہیں، ناپاک لوگ دلیر نہیں ہوتے۔ آمین۔ مجھے ایک بات بتائیں، جھوٹا آدمی دلیر ہوتا ہے یا کہ سچا؟ تو دلیری ہمیشہ پاک لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ایک بندہ جو زناکار ہے وہ سرعام کھڑا ہو کر کہے گا کہ میں زناکار ہوں، یا کہ جو نہیں زناکار وہ سرعام کھڑے ہو کر کہے گا کہ میں نے کبھی زنا نہیں کیا۔ تو دلیر کون ہے بھائی؟ جو حکم کے مطابق چلتا ہے، جو پاک ہے وہ دلیر ہے۔ اس لیے شاگردوں کو پاک کیا گیا اور انہیں جرأت اور دلیری عطا کی گئی۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خدا کا حکم انسان کو پاک کرتا ہے، خدا کا حکم انسان کو دلیر کرتا ہے۔ دوسرے معنوں میں یہ کہیں گے کہ خدا کا کلام انسان کو پاک کرتا ہے اور خدا کا کلام انسان کو دلیر کرتا ہے۔ آمین۔ پھر وہ کسی کے آگے جھکتا نہیں ہے، کسی کے آگے جھکتا نہیں ہے، چاہے جتنا بڑا فائدہ کیوں نہ ہو وہ ٹھکرا دے گا، چاہے کوئی اسے اپنائے یا نہ اپنائے وہ قبول نہیں کرے گا۔ آمین۔ تو شاگردوں کو اس روز جو روح القدس حاصل ہوا، اور مجھے اور آپ کو جو روح القدس حاصل ہوتا ہے، اس روح القدس کا مقصد یہ ہے کہ پاک ہوں۔ ہم نے پاک کیوں ہونا ہے؟ خدا ہم سے پاک ہونے کی ڈیمانڈ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ ہمارا بلانے والا پاک ہے۔ آمین، آمین۔ لوگ کہتے ہیں کہ جس شاگرد کو فضل کے دور میں تھے اس لیے وہ فضل کی تعلیم دیتے ہیں اور شریعت کی تعلیم وہ نہیں دیتے تھے۔ تو یہ جو لفظ ہم نے پڑھے ہیں کہ پاک ہو کیونکہ تمہارا بلانے والا پاک ہے، مقدس ہو کیونکہ تمہارا بلانے والا مقدس ہے، یہ لفظ جو ہے یہ توریت کے ہیں، یہ شریعت کی کتاب کے ہیں، یہ حکم ہے، اور یہ حکم بنی اسرائیل قوم پر اس بات کو ظاہر کرتا تھا کہ خدا پاک ہے، اس نے تمہیں چن لیا ہے، اب تم بھی پاک بنو۔ آمین، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ بنی اسرائیل کے لوگ جیسے آج ہماری قوم میں بہت سارے پاک ہیں، بہت سارے ناپاک ہیں،
بہت سارے پاکیزگی کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں، بہت سارے چلنا ہی نہیں چاہتے۔ یہی حال اس قوم میں بھی تھا، پر خدا نے ہر دور میں اس قوم میں سے بھی وہ لوگ چنے ہیں جو پاک ہونے کی تمنا کرتے تھے۔ آمین۔ جو ناپاک رہنا چاہتے ہیں خدا انہیں پسند نہیں کرتا، جو کوشش کرتے ہیں خدا انہیں پسند کرتا ہے۔ اور یہ ان کی کوششیں ہی تھیں کہ انہیں روح القدس بھی عطا ہوا کہ اب انہیں بیساکھیوں کے ساتھ نہیں چلنا، بلکہ روح القدس کے پر لے کر خدا ان کے حکموں کی فضا میں انہیں دوڑنا ہے، سیر کرنی ہے۔ آمین آمین۔ تو جو حکم پر چلنا نہ چاہے خدا اسے رد کر دیتا ہے، اور جو حکم کی مخالفت کرتا ہے خدا اسے بھی رد کر دیتا ہے۔ خدا اسے پسند کرتا ہے جو حکموں پر چلنا چاہتا ہے۔ آج میں اور آپ خدا کے حضور میں کیوں جمع ہیں؟ کیونکہ ہم خدا سے پیار کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے حکم سے محبت کریں، ہم اس کے حکم کے مطابق چلیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں بخش دیجئے اپنی قوت تاکہ ہم آپ کے فرما بردار ہو سکیں۔ تو فرما برداری آپ کو بائبل سکھائے گی، فرما برداری آپ کو حکم سکھائیں گے کہ فرما برداری ہوتی کیا ہے۔ آمین۔ اس لیے پہلے حکم کو جاننا ضروری ہے۔ اگر ہم حکم کو نہیں جانتے تو ہم کبھی بھی فرما بردار، وفادار، تابعدار ہو ہی نہیں سکتے۔ پاک ہونا چاہتے ہیں تو حکم کو پڑھیں، پاک ہونا چاہتے ہیں خدا کے کلام کو جانیں۔ اگر کلام کو نہیں جانیں گے تو پاک بھی نہیں ہوں گے، پھر ہم پاک ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ صرف مجھے مثال یاد نہیں آ رہی، یعنی کہ اپنے ہی آپ میں ہم پاک بن جاتے ہیں، اپنے ہی آپ میں ہم ہیرو بن جاتے ہیں، اپنے ہی آپ میں ہم بڑے اچھے کردار کے مالک بن جاتے ہیں، چاہے کلام کی نظر میں ان چیزوں کی کوئی ڈیمانڈ نہ ہو، کلام ہم سے یہ مانگتا ہی نہ ہو، ہم اپنی ہی نظر میں اپنے طریقہ کار کے ساتھ مجھے لفظ یاد آ گیا ہے، اپنے ہی ٹیب دے راست باز بننے کی کوشش کرنے ہیں۔ ایسا نہیں، جیسا خدا چاہتا ہے ویسا بننا پڑے گا۔ آمین آمین۔ جیسا خدا چاہتا ہے ویسا بننا پڑے گا۔ جیسے اپنے ہی ٹائپ کے جو بنتے ہیں نا، وہ اپنی مرضی سے بن جاتے ہیں کہ جی چلو کلام ہے کہندہ پیا، کوئی گل نہیں، میں شراب بھی پیاں گا تو میں بڑی ساری خیرات بھی کراں گا، خدا جڑا خیرات قبول کر لے گا تو وہ حکم میرے تے لاگو نہیں ہوئے گا۔ ہم اپنے ٹائپ کے کچھ بننا چاہتے ہیں۔ آج کے ان دنوں میں یہ جو دن چل رہے ہیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، یہ قوم لوگوں کو لوٹتی ہے، چھینتی ہے، زبردستی کرتی ہے، پر ان دنوں میں اتنی خیرات کریں گے، اتنی خیرات کریں گے کہ بس وہ سمجھتے ہیں ہمارے یہ کرنے سے ہمارے گناہ جو ہیں وہ دھل جائیں گے۔ تو اسی بھی انجدی بنے پھرنے خدا کی کہنا سانو اتنا غرض نہیں ہے، اسی اپنے دل دی تسلی دے واسطے سب کچھ کرنا ہے۔ میرے عزیزو ایسا نہیں ہوگا۔ روح القدس ملا ہے تو روح القدس کے ساتھ چلیں، حکم کی تابعداری کریں، حکم کے ساتھ چلیں۔ اس حکم کو ہم کتاب مقدس میں سے دیکھیں، احبار کی کتاب میں، احبار کی کتاب اس کا 11 باب اس کی 44 آیت ہے۔ یہاں اس طرح سے لکھا ہے، کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، اس لیے اپنے آپ کو مقدس کرنا اور پاک ہونا، کیونکہ میں قدوس ہوں۔ سو تم کسی طرح کے رینگنے والے جاندار سے جو زمین پر چلتا ہے اپنے آپ کو ناپاک نہ کرنا۔ یہاں پر احبار کی کتاب میں اور پوری شریعت میں خدا بار بار اپنی قوم کو کہتا ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرنا، حکم دے رہا ہے اور ساتھ میں کہہ رہا ہے اپنے آپ کو پاک کرنا، حکم دے رہا ہے اور ساتھ میں ہی کہہ رہا ہے میں خداوند تیرا غیور خدا ہوں، حکم دے رہا ہے اور ساتھ میں کہہ رہا ہے کہ میں ہی تمہارا بلانے والا تمہارا خدا ہوں، حکم دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں یہوہ ہوں۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس کے بعد خدا اس بات کو بار بار کر رہا ہے کہ یہ حکم دینے والا کون ہے؟ میں ہوں۔ میری خواہش ہے کہ تم حرام جانور نہ کھاؤ،
میری خواہش ہے کہ تم حرام حلال میں تمیز کرو، میری خواہش ہے کہ تم ایسا پہنو اور ایسا نہ پہنو، میری خواہش ہے کہ تم یہ دن مناؤ اور یہ دن نہ مناؤ، میری خواہش ہے کہ تم ایسا کرو اور ایسا نہ کرو۔ آمین آمین۔ یہ حکم کس لیے دیے گئے تھے؟ حکم دینے کا مقصد کیا تھا؟ حکم دینے کا مقصد یہ تھا کہ تم میری پاک قوم ہو، میں نے تمہیں چنا ہے اور پاکیزگی کے دائروں میں رہنے کے لیے، پاک خدا کے قریب رہنے کے لیے تمہیں حکم ماننے ہیں، اور بغیر حکم مانے ہم پاک نہیں ہو سکتے۔ آمین آمین۔ خدا نے حزقیل کی کتاب میں 36 باب میں 25 سے 27 آیت تک کہا کہ ان دنوں میں یوں ہوگا کہ خدا نے کہا کہ میں ان پر پاک پانی چھڑکوں گا، میں ان کے بتوں کو ان میں سے دور کر دوں گا، اور میں ان میں نیا دل ڈالوں گا اور نئی روح ان کے باطن میں ڈالوں گا، اور وہ روح جو ہے وہ میرے حکموں کی پیروی کرے گی۔ خدا کو اعتراض حکم سے ہے یا کہ حکم نہ ماننے والوں سے ہے؟ آج ہم کہتے ہیں کہ حکم نہیں چاہیے سانو، حکم جو زندگی نہیں ہے، سانو روح چاہیے۔ بھائی خدا کا خوف کھائیں، کچھ تھوڑا سا سوچیں، حکم میں خرابی نہیں ہے، خدا کی شریعت میں خرابی نہیں ہے، خرابی ہم میں ہے جو ہم خدا کے حکم کے مطابق چل نہیں پاتے۔ آمین۔ اور مجھ میں تو اتنی جرت نہیں ہے کہ میں خدا کے کسی حکم کو کہوں کہ اس میں خرابی ہے، اس میں نقص ہے۔ کسی اور میں ہو سکتی ہے تو ہو سکتی ہے۔ میں نے کلام مقدس میں یہی سیکھا ہے کہ خدا کے حکم میں خرابی بالکل نہیں ہے۔ خدا کے حکم ایسے بھی نہیں ہے کہ جیسے کسی چھڑی کو خدا نے اٹھایا ہوا ہے کہ خبردار تسی میرے کو آئے تھے، بلکہ حکم اس لیے دیے گئے ہیں جو میرے قریب آنا چاہتا ہے وہ پاکیزگی کو اختیار کرے۔ آمین۔ خدا ان کے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ 613 احکام ہیں، اور میں نے 613 احکام جب پڑھے تو میں نے ایک حکم بھی ایسا نہیں پایا کہ جس پر میں انگلی رکھ سکوں اور کہہ سکوں کہ اے والا حکم نہیں سی ہونا چاہیے تھا۔ سب حکم پاک ہیں۔ آمین۔ سب حکم پاک ہے، اور روح القدس ہمیں اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم حکموں کی پیروی کریں۔ باغی روح حکم کی تابعدار نہیں ہے، پر اگر خدا فرما بردار روح ہمارے بدن میں ڈال دے، جیسا لکھا گیا ہے کہ نیا دل اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈال دوں، جب خدا ہمارے اندر اس خرابی کو دور کر کے اس کا نقص ٹھیک کر دے تو کیا ہم حکم کی تابعداری نہیں کر سکتے؟ ہم آسانی سے کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ آئے میرے عزیزو، عید پینتیکوست کے روز ہمیں جو فضل کا روح حاصل ہوا ہے، ہم اس کی تابعداری میں چلیں، پاک ہوں، حکموں کے فرما بردار ہوں، اور خدا ان کے ساتھ میل ملاپ رکھیں تاکہ آخری روز ہم شرمندہ نہ ہوں۔ آمین۔ آئے اپنے سروں کو خدا ان کے حضور میں جھکائیں۔